السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصیم مبین۔ الحمد للہ الذی لا نحصی ثناء علیہ وهو كما اثنى على نفسه۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ وقال الله تعالى عز وجل في موضع آخر، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، تموتون كما تعيشون وتبعثون كما تنامون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو انسانی شکل عطا فرمائی، انسانی صورت عطا فرمائی، انسانی چال ڈھال جسم والا بنایا۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اگر اللہ نے کوئی دوسری مخلوق بنا دیتا، بندر بنا دیتا، اسی طرح خنزیر بنا دیتا، چوپائے دو پائے، یا اسی طرح دوسرے کوئی اور جانور بنا دیتا تو ہم اللہ سے شکایت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے انسان بنا کے دنیا میں اشرف المخلوقات کا تاج رکھ کے اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا۔ مزید کرم فرمایا کہ اللہ نے مسلمان ماں باپ عطا فرمائے، ایمان والا گھرانہ عطا فرمایا، مسلمان بنا کر دنیا کے اندر بھیجا، کیونکہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ماں باپ جیسے ہوتے ہیں، کوئی یہودی ہوتا ہے، کوئی نصارہ ہوتا ہے، کوئی اور مسلک پر ہوتا ہے، کوئی اور مذہب پر ہوتا ہے، جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ویسے ہی بچہ اسی چال میں، اسی ڈھال میں، اسی مسلک میں، اسی مذہب پر ڈھل جاتا ہے۔ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ پاک نے ایمان والا گھرانہ عطا فرمایا، مسلمان ماں باپ عطا فرمائے، مسلمان قیش قبیلہ عطا فرمایا۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اب انسان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے انسان بھی بنایا، ایمان والا بھی بنایا، مسلمان بھی بنایا، مسلمان گھرانے میں بھی پیدا فرمایا، تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جس مالک نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کی شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارے۔ ماشاءاللہ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں آئی چلی گئی، مبارک گھڑیاں، مبارک رحمتیں، برکتیں، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ آیا چلا گیا۔ بعض خاندان ایسے تھے کہ جن کو پتہ بھی نہیں تھا کہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں کب آئی کب چلی گئی۔ ایسے بھی گھرانے کہ جن کو مسجد سے کوئی واسطہ نہیں، جن کو نمازوں سے کوئی واسطہ نہیں، جن کو روزوں سے کوئی واسطہ نہیں، جن کو رمضان المبارک جیسے عظیم نعمت سے کوئی واسطہ نہیں، ایسے بھی گھرانے ہیں۔
اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ پاک نے رمضان المبارک جیسی نعمتوں کی حقداری اور اسی طرح نعمتوں کا خوش اسلوبی کے ساتھ نعمتوں کو جس طرح استعمال کرنا تھا اس طرح استعمال کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ تو دوستو بزرگوں، جس طرح رمضان المبارک میں نمازوں کی پابندی تھی، ذکر کی پابندی تھی، قرآن کی تلاوت تھی، اور اسی طرح دوسرے نیک اعمال کی پابندی تھی، اب ہمارے لیے ضروری بنتا ہے کہ جتنے 11 مہینے ہیں مکمل پابندی والی زندگی گزاریں، کیونکہ جس مالک نے نعمتیں دی ہیں اگر شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزاریں گے وہ مالک شکر گزاری والی زندگی عطا فرمائے گا اور اسی طرح نعمتوں میں اور اضافہ فرمائے گا۔ قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم شکر گزاری والی زندگی گزارو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے، اگر نافرمانی کی، رب کو بھولی ہوئی زندگی گزاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر زندگی گزاری، طور طریقہ غیروں کا اختیار کیا اور طور طریقہ نافرمانوں اور مشرکوں کا، کافروں اور فاسقوں کا، اور اسی طرح رب سے بیزار لوگوں کا طریقہ اختیار کیا، تو میرے بھائی نہ دنیا اچھی ہوگی نہ آخرت اچھی ہوگی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، جیسے رمضان المبارک میں باقاعدہ پابندی والی زندگی گزاری تھی، اب تو رمضان چلا گیا ہے، معصیت کا زور جب رمضان میں ختم ہو چکا تھا، اب معصیت کا زور پکڑ چکا ہے، شیطان باہر آ چکا ہے اور نفس سب سے بڑا خبیث ہے، اس کے خلاف جنگ کر کے زندگی گزاریں، اللہ کے احکامات کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے موافق زندگی گزاریں گے، اللہ پاک دنیا بھی اچھے کرے گا، اللہ پاک آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے جو کبھی نہیں ختم ہونے والی، اللہ پاک اس میں بھی ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ ایک زندگی دنیا کی ہوتی ہے، ایک زندگی آخرت کی ہوتی ہے، دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی ہے، یہاں کا کھیل کود، یہاں کی لہو و لعب، کھیتیاں باڑیاں، بنگلے باغات اور اسی طرح یہاں کی نعمتیں، ایک دن آئے گا انسان چھوڑ چھاڑ کے چار کندھوں پر سوار کر کے اشہدو ان لا الہ الا اللہ کی تکبیر کہتے ہوئے اس کو قبر کے اندر لے کر جا کر ڈال دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اجی تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا گیا، اسی مٹی میں تمہیں دوبارہ لوٹایا جا رہا ہے، اور کل کو قیامت کے دن اسی مٹی سے تم رب کے دربار میں حاضر کیے جاؤ گے کہ تمہاری قبریں پٹے گی، رب کے دربار میں حاضر کیے جاؤ گے قبروں سے چیرتے پھاڑتے ہوئے، اور اسی طرح رب کے حکموں کے مطابق زندگی گزری ہوگی، تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے بدنوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اللہ کے دربار میں پہنچو گے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی میں کچھ نہیں ملتا، دنیا مل جاتی ہے، اور آخرت کی زندگی میں سب کچھ ملتا ہے۔ 4 دن کی چاندنی دنیا ہے، یہاں پر اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر کے چلے جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے موافق زندگی گزار کے نمازوں کی پابندی، ذکر کی پابندی، قرآن کی تلاوت اور دعوت والی اونچی عالی محنت میں لگ کر زندگی گزاریں گے، تو میرے بھائی دنیا میں چین سکون کی، عزت والی، فرحت والی اور اسی طرح چین سکون والی اللہ پاک زندگی عطا فرمائیں گے، اور جب یہ بندہ مرے گا تو فرشتے باقاعدہ استقبال میں کھڑے ہوں گے۔ ملک الموت جب کسی کی روح لینے آتا ہے، کہتے ہیں 500 فرشتے ساتھ میں ہوتے ہیں، اس کو خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں، جو اللہ والا مردہ ہوتا ہے، جو اللہ والی روح ہوتی ہے، جو مومن ہوتا ہے، جس نے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری ہوتی ہے، زندگی میں اس نے کبھی نماز قضا نہیں کی ہے، جب رب کا حکم منادی اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب اذان پکاری جاتی ہے اور باقاعدہ اس کے قدم مسجد کی طرف چلنے لگتے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے ملک الموت باقاعدہ جستجو رکھتے ہیں کہ کون بندہ نمازیں پڑھ رہا ہے، کس بندے کے قدم باقاعدہ مسجد کی طرف چل رہے ہیں، کس کو نماز کا پابند کرنے والا پاتے، باقاعدہ ملک الموت جستجو رکھتے ہیں کہ کسی بندے کو، ایمان والے کو باقاعدہ نمازی پاتے ہیں، اس کے قدم نماز کی طرف مسجد کی طرف چلنے والے ہوتے ہیں، باقاعدہ خود کلمہ طیبہ اس کو پڑھا دیتے ہیں، خود کلمہ طیبہ کی تلقین فرماتے ہیں، اور اس کا استقبال 500 فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے، ریحان کے گلدستے ہوتے ہیں، ہر ایک خوشخبری سناتا ہے،
اور اس کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے جیسے مسکے میں سے بال نکالا جائے، آٹے میں سے بال نکالا جائے۔ میرے بھائی یہ آخرت کی زندگی ہے۔ جب یہ قبر میں جائے گا تو فرشتے کہیں گے، جب اس کا نامہ اعمال کی گتھی سلجھ جائے گی اور جب یہ ٹھیک ٹھیک جوابات دے دے گا تو فرشتے کہتے ہیں ایسے سو جا جیسے باقاعدہ نئی نویلی دلہن سوتی ہے، اس طرح سو جائے۔ یہ اصل زندگی ہے، ایک دنیا کی زندگی، ایک آخرت کی زندگی۔ جو بندہ دنیا کی زندگی گزار کے، دنیا کا غلام بن کے، سکوں کا پجاری بن کے، پیسوں کا غلام بن کے، کھیتی اور کھلیانوں کی محبت دل میں اتار کے اور اسی طرح دنیا کی نعمتوں کو اپنے دل میں جگہ دے کے زندگی گزارتا ہے، میرے بھائی شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے، اور جب یہ قبر میں جاتا ہے خوب ٹھکائی اس کی ہوتی ہے۔ جب میدان محشر میں جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کو باقاعدہ پیچھے سے پیٹ رہے ہوتے ہیں اور جنت الفردوس چھوڑ کے اس کو جہنم کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حقدار بنا دیا جاتا ہے۔ یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی کے پیچھے نہ بھاگیں۔ دنیا مقدر کے بقدر ملے گی، آخرت مشقت کے بقدر ملے گی۔ ہمیں تو دنیا کو مقصد نہیں بنانا ہے، ہمیں آخرت کو مقصد بنا کے زندگی گزارنا ہے۔ جو بندہ دنیا کو مقصد بناتا ہے اللہ برباد کر دیتے ہیں، جو بندہ آخرت کو مقصد بنا کے زندگی گزارتا ہے اللہ پاک آباد کر دیتے ہیں۔ پیسوں سے، دھن دولت سے، شکل سے، صورت سے، خوبصورتی سے، اعلیٰ حسب نسب سے فیصلے نہیں ہوتے اللہ کے دربار میں۔ اللہ کے دربار میں باقاعدہ ایمان پر فیصلے ہوتے ہیں، اعمال پر فیصلے ہوتے ہیں اللہ کے دربار میں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کروڑ پتی ہیں، ہم لکھ پتی ہیں، اور اسی طرح بنگلے ہیں ہمارے پاس گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، نوکر چاکر کھڑے ہوئے ہیں، 4 آدمی ہمیں دیکھ کے سلوٹ مارنے والے ہیں، سلام ٹھوکنے والے ہیں۔ قبر اچھی ہو جائے گی، میدان محشر اچھا ہو جائے گا؟ اور نہیں، یہ غلط فہمی ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دفن جب کیا گیا، قبر کے اوپر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ اے خبر تجھے پتہ بھی ہے کہ تیرے اندر کون آیا ہے؟ یہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کی سردار کی اماں آئی ہوئی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ آئی ہوئی ہے تیرے اندر، اس کا دھیان رکھیو۔ قبر سے آواز آتی ہے ابو ذر یہاں پر بادشاہت نہیں چلتی، یہاں پر جنت کی حقداری نہیں چلتی، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کا شرف نہیں چلتا، یہاں پر چلتا ہے تو محمدی سکہ چلتا ہے، یہاں پر اعمال چلتے ہیں۔ حضرت بلال کے پاس کیا تھا؟ کالے کلوٹے، حبشی، اور اسی طرح غلام بن کے آئے، امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ میں رہنے والا مدینہ کا تھا، لیکن میں جب کسی وقت میرا مکہ میں آنا ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے کہ جس کی گردن میں کھجور کی چھالیوں کی رسی بنی ہوئی ہے، اوباش لڑکوں کے ہاتھوں میں، مکے کی تپتی ہوئی ریت میں اور مکے کی تپتی ہوئی لو میں باقاعدہ اس کو اوباش لڑکے گھسیٹ رہے ہیں۔ میں نے لوگوں کو پوچھا کہ کون ہے یہ؟ کون بدنصیب انسان ہے؟ کالا کلوٹا، مجھے محسوس ہوتا ہے کوئی غلام ہے، اس نے بڑا کوئی جرم کیا ہوا ہے۔ تو حضرت حسان بن ثابت کو مکہ کے کافروں نے جواب دیا کہ یہ مرتد ہو چکا ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد کے دین کو گالیاں دیتا ہے، یہ ہم نے جن کو معبود بنایا ہوا ہے یہ ان کو معبود نہیں مانتا، ایک معبود کو مانتا ہے۔ ہم اس کو پھروانے کے لیے، اس کے دل سے ایمان نکلوانے کے لیے اس پر تشدد برس رہے ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ ہم ظلم کر رہے ہیں تاکہ اپنے دین سے پھر کر ہمارے دین میں آ جائیں۔ تو حضرت حسان کہتے ہیں اتنی گرم ریت میں اور لو میں اس کو گھسیٹا جا رہا، لیکن وہ بندہ کہتا ہے احد احد احد، اجی احد احد کہتا ہے، اللہ ایک ہے۔ کالا کلوٹا ہے لیکن دل اللہ کی محبت میں اور اس کے رسول کی محبت میں جگمگ جگمگ کرتا ہے، دل ایمان والا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مرتبے ایک مرتبہ بیان فرمائے کہ یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں، یہ جنتی، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، اور اسی طرح علی جنتی، طلحہ جنتی۔ عشرہ مبشرہ کے بارے میں خوشخبری سنائی مدینے کی دھرتی کے اوپر بیٹھ کر، یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی۔ حضرت
بلال حبشی کے بارے میں فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کائنات کے انسانوں کو صبح حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت تک جتنی روحیں آنے والی ہیں سب کو اللہ پاک جمع فرمائے گا. جنتیوں کا جنت میں جانے کا فیصلہ، جہنمیوں کا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو گیا. اس وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھی بلایا جائے گا. مجھے اونٹنی پر بٹھایا جائے گا. سب سے پہلے اونٹنی لائی جائے گی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو پکڑوا دی جائے گی. جنت کے دروازے کے قریب باقاعدہ وہ اونٹنی روک دی جائے گی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس پر چڑھیں گے اور سارے محشر کو اپنی کلمات، اپنی اذان سنائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. باقاعدہ کلمات سنائیں گے. یہ شکل صورت سے فیصلے نہیں ہوئے ہیں. تو پیسے والا ہے، دھن دولت والا ہے، اگر نہیں دیکھتی میدان محشر نہیں دیکھتا. کالا کلوٹا آدمی اللہ نے باقاعدہ سارے محشر میں اس کی اذان سنائی. کیا مقام مرتبہ ہوگا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا. سمجھتے ہیں صرف رمضان کے نمازی بن جائیں کامیاب ہو جائیں گے. پھر دیکھو 10-15 بڈھے فجر کی نماز میں کھڑے ہوتے اور سمجھتے ہیں کافر ہمارے اوپر فاسق اور فاجر اور کافر جو بھی بادشاہ مسلط ہو نہ ہو. یہ کیسے ہوگا؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ہم اگر سچے پکے مسلمان ہوتے تو کسی کافر کی مجال نہیں. کسی کافر ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جو مسلمان کا مقابلہ کر سکے. ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، چہرے پر داڑھی نہیں، چہرے پر سنت نہیں ہے، اور اسی طرح لباس اللہ کے نبی کا نہیں ہے، کافروں اور فاسقوں لباس ہے. اور نمازیں نہیں، ذکر نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، اور نبیوں والی زندگی نہیں. کامیاب کیسے ہوگا؟ اور نہیں ہو سکتا کامیاب. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پھر کہتے ہیں حضرت بلال حبشی جیسے اذان دے کے ساری کائنات کے جتنے بھی انسان ہوں گے اللہ پاک میدان محشر میں سب کو اذان کی آواز سنائے. پھر اس کے بعد اب جب جنت میں جانے کی باری آئے گی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب ایسے آگے بڑھیں گے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھ جائیں گے. جنت کے دروازے کے سامنے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کی نکیل نیچے گرا دیں گے. جیسے ہی اونٹنی کی نکیل نیچے گری تو فوراً اب یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اونٹنی کی نکیل نیچے گری تو اللہ کے نبی نے اس کو نہیں چلانا. اب سارا مجمع ابو بکر بھی ہوں گے، عمر بھی ہوں گے، اور اسی طرح حضرت علی بھی ہوں گے، حضرت عثمان بھی، طلحہ، زبیر، اور اسی طرح عشر مبشرہ 300 بدریین صحابہ اور جتنے بھی صحابہ ہوں گے 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع پنجوں پر کھڑا ہوگا کہ کون اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرائیور بن کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے جائے گا جنت میں. کس کو یہ مقام مرتبہ عطا فرمایا جائے گا؟ کہتے ہیں مجمع میں سے آواز آئے گی کہ بلال کو پکڑواؤ. تو میرے بھائی شکل صورت سے فیصلہ نہیں ہوتا، حسب نسب سے فیصلہ نہیں ہوتا. کالی کلوٹی صورت ہے اور خاندان کیا ہے؟ حبشی ہے اور غلام ہے، لیکن مقام مرتبہ کیا ملا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرائیور بن کے جنت میں سب سے پہلے جانے والا شخص ہے. اس لیے کامیابی چاہتے ہیں، کامرانی چاہتے ہیں، رب کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، صحابہ والی زندگی اپنانی ہوگی. انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی ہوگی. ہمارے لیے قربانی نہیں ہے، 1000 قربانیاں ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کیسے انسان ہیں، 5 نبوی میں باقاعدہ ایمان قبول کیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے بڑی تکلیف پہنچائی. جیسے تکلیف پہنچائی کسی نے بتا دیا کہ تیرے بھتیجے کو ابو جہل نے بڑا تکلیف پہنچائی ہے، بہت گریبان چاک کیا، تھپڑ مارا ہے. فوراً پیش میں آئے، غصے میں آئے. مکہ میں باقاعدہ کعبۃ اللہ میں ان کا گروہ بیٹھتا تھا ابو جہل کا کافروں کے ساتھ. حضرت حمزہ آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں جو ان کے ہاتھ میں برچا تھا، پتہ نہیں کیا تھا، تیر یا کمان تھا، اس کو اٹھا کے سر پر مارا، سر سے خون بہنے لگا ابو جہل کے. تو میرے بھتیجے کو اس کو اکیلا سمجھتا ہے اور باقاعدہ انہوں سب کو شتم کیا. انہوں نے کسی کی مجال نہیں ہے کہ حضرت حمزہ کا مقابلہ کر سکے، ایسے دلیر اور بہادر. پھر اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسی طرح کلمہ پڑھ لیا. اللہ نے مسلمان بنا دیا، ایمان والا بنا دیا. زندگی گزر گئی ایمان والی، زندگی گزر گئی اللہ والی، رسول اللہ والی زندگی گزر گئی. اور جب کفاروں کا اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوا
جنگ احد میں تو کہتے ہیں حضرت وحشی کہتے ہیں کہ میں جس کا غلام تھا انہوں نے مجھے 3 آدمیوں کی سپاری دی، 3 آدمیوں کو باقاعدہ معلق کیا میری آزادی پر کہ 3 کو تو قتل کر دے، تینوں میں سے ایک کو کہ تو آزاد ہے۔ سب سے پہلے وہاں کہا کہ اگر تو نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے تو آزاد ہے، اگر نہیں ہوتا حضرت علی کو قتل کر دے تو آزاد ہے، یہ بھی نہیں ہوتا تو حضرت حمزہ کو قتل کر دے تو آزاد ہے۔ تو حضرت وحشی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کیا تو دیکھا کہ صحابہ کرام چاروں طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوئے، جو بھی تیر آئے صحابہ اپنے ہاتھوں پر لیں، صحابہ اپنی کمر پر لیں، صحابہ اپنے سینوں پر لیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے ہیں، دل و جان سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی زندگی قربان کر دی صحابہ نے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں میں نے اپنا رخ ارادہ بدل لیا، یہاں میری دال نہیں گلنے والی۔ یہ کہتے ہیں میں نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف ایک ہاتھ میں تلوار ہے، جس طرح ان کی تلوار گھومتی ہے نگاہ بھی ان کی اسی طرح گھومتی ہے، کسی کی مجال نہیں کہ ان کی طرف کوئی وار کرے۔ حضرت علی حیدر کرار کہ جنہوں نے باقاعدہ غزوہ خیبر میں 40 آدمی جس دروازے کو اکھاڑ کے پھینک نہ سکے، حضرت علی نے باقاعدہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اللہ نے وہ طاقت، وہ ایمانی جوش، وہ ایمانی جذبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا فرما۔ کہتے ہیں حضرت بھاشی میری مجال نہیں، میں نے سمجھ گیا میں ان کے سامنے جاؤں گا تو گاجر مولی کی طرح کاٹا جاؤں گا، ارادہ بدل لیا۔ اب میں نے دیکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دونوں ہاتھ میں تلواریں ہیں، وہ جو بھی ان کے سامنے آتا ہے اس کو باقاعدہ وہ جہنم رسید کرتے ہوئے جا رہے ہیں، گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے جا رہے ہیں، ہاتھ پھر رہے ہیں لیکن نگاہ سامنے ہے، ادھر ادھر نگاہ نہیں۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ یہاں کام ہو سکتا ہے، ابھی ایک پتھر کے پیچھے چٹان کے پیچھے بیٹھ گئے، بڑا تیز نیزہ تھا ان کے پاس، بھالا جو تھا تیز، اور کہا جیسے ہی قریب آ رہے ہیں تو میں نے باقاعدہ اٹھا کے زور سے مارا اس کو، تو کہتے ہیں ان کے سینے میں لگا، ان کے پیٹ میں لگا، آنتوں کو اور کلیجے کو جو بھی تھا اندر کے پارٹس اس کو چیرتا ہوا وہ باہر نکل گیا۔ وہ کہتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فوراً گرے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فوراً گرے۔ جیسے میں نے سوچا کہ یہ تو ٹھنڈے ہو چکے ہیں، اب میں اپنا بھالا لے سکتا ہوں، جیسے ہی بھالا لینے کے لیے جیسے ہی جانے کا ارادہ کیا تو حضرت حمزہ نے میری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا تو کہتے ہیں کہ میری جان ہی نکل گئی۔ حضرت حمزہ نے دیکھا وہ دبدبہ، وہ ایمانی جوش، وہ مسلمانیت، وہ ایمانی نور اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ بہرحال کہتے ہیں خون کی الٹیاں آئیں، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہمیں تو داستان ان کی سننی ہے، ہم کس کی داستان سن رہے ہیں؟ لیلا مجنوں کی داستانیں، فلم ایکٹروں کی داستانیں، حرام خوروں کی داستانیں، اور اسی طرح رنڈوں اور رنڈوں کی ناچ گانے ہم دیکھ کے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی کامیاب نہیں ہوں گے، داستانیں سنو، پڑھو، ان کی داستانیں سنو۔ یہ دنیا میں بھی حق پر تھے اور اسی طرح مرنے کے بعد بھی اللہ نے ان کو حق پر قائم رکھا۔ کہتے ہیں حضرت حمزہ ٹھنڈے ہو گئے۔ اب ہندا کو پتہ چلا، انہوں نے تو باقاعدہ سپاری دے رکھی تھی کہ حضرت حمزہ کو شہید کر دیں تو آزاد ہے۔ جیسے ہی پتہ چلا حمزہ ٹھنڈے ہو گئے، وہ آیا، انہوں نے ناک کان کاٹے، نسلہ کیا اور اسی طرح سینے کو چاک کیا، سینے کو چاک کر کے پھر اندر سے کلیجے کو نکالا۔ حضرت ہندا نے، جو مارنے والا وہ بھی مسلمان ہے، جو شہید ہوا وہ بھی مسلمان ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے۔ اللہ نے دونوں کو شہادت کے مرتبے پر مالا مال فرما دیا، حضرت وحشی کو بھی، حضرت ہندا رضی اللہ عنہ کو بھی۔ کہتے ہیں کلیجہ نکالا، چبایا، چبانے کے بعد اس کو نگلنا چاہا، نگلا نہیں گیا، تھوک دیا۔ کہتے ہیں کہ تھوڑا ٹکڑا اندر چلا گیا اور خون اندر چلا گیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ہندا نے باقاعدہ ٹکڑا نگل لیا ہے اور اسی طرح ہندا نے باقاعدہ خون نکل لیا۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ لوگوں، جس بدن کے اندر حضرت حمزہ کا خون گیا ہے جہنم اس کے اوپر حرام ہو چکی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہندا کو اللہ پاک مرنے سے پہلے ایمان عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے ہی ہدایت کے چراغ، اور مرتے مرتے بھی کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن کے چلے گئے۔ تو میرے بھائی، ان کو آئیڈیل بنائیں۔ آج کا نوجوان صرف فلم ایکٹروں کو اور باقاعدہ رنڈووں کو اپنا آقا اور رہنما بناتا ہے، اور باقاعدہ ٹھاٹ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، نمازیں چھوڑ کے، ذکر چھوڑ کے، اور اسی طرح دوسرے نیک اعمال چھوڑ کے سمجھتا میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور نہیں کامیاب ہو سکتا۔ تو بہرحال کہتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ کا انتقال ہو گیا۔ اب شہداء احد کی باقاعدہ لائن بنائی گئی۔ کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے، حکم عدولی کی وجہ سے 70 صحابہ کے جنازے اتر گئے۔ کتنے بھائی؟ ایک دو نہیں، مدینے میں چھوٹے سا، ہمارا نیلور اتنا بھی بڑا نہیں ہوگا اس وقت مدینہ، اب 70 آدمیوں کے جنازے ہو تو وہ موت کی نگری نہیں تو اور کیا ہوگا؟ سوچ کے دیکھو، تھوڑا اپنے دماغ میں کریٹ کر کے دیکھو، تھوڑا اپنے دماغ کے اندر اس وقت کی پوزیشن بنا کے دیکھو، صحابہ کے دلوں پر کیا گزر رہی ہوگی، ان کے بچے، ان کے مال، ان کے دھن دولت، ان کی بیویاں، ان کے باغات کہاں چلے گئے تھے؟ ان کی زندگیاں نہیں تھیں۔ صحابہ نے باقاعدہ اپنی جوانیاں قربان کر دی ہیں ہم تک دین پہنچانے کے لیے۔ ہم رس ملائی مار کے ہم سمجھتے ہیں، نمازیں چھوڑ کے، ذکر چھوڑ کے ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کو رکھا گیا، فلانا یہاں پر گرا ہوا ہے، فلانے کے ساتھ یہ ہوا، فلانے کے ساتھ یہ ہوا، 70 صحابہ کے جنازے۔ اب ڈھونڈ رہے حضرت حمزہ کو، کسی نے دیکھ لیا حضرت حمزہ کا بہت برا حال ہے، ناک کان کٹے ہوئے ہیں اور سینہ چیرا ہوا ہے، کلیجہ نکال کے باہر چبا کے تھوک دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے چچا کہاں ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ وہ کیکر کے درخت کے نیچے اس حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب گئے سیدھا، اللہ کے حبیب بھاگتے ہوئے روتے ہوئے جا رہے ہیں کہ دیکھو تو صحیح میرا چچا کس حال میں پڑا ہوا ہے۔ اب جا کے دیکھا تو دیکھا نہ گیا، فوراً وہی بیٹھ گئے اور زارو خطار رونا شروع کر دیا۔ اب جیسے ہی نبی کی آنکھوں سے آنسو نکلے، صحابہ کے آنسو نہ چھلکیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو بکر کھڑے ہوئے ہیں، عثمان کھڑے ہوئے ہیں، عمر کھڑے ہوئے ہیں، طلحہ کھڑے ہوئے ہیں، علی کھڑے ہوئے ہیں، سارے آنسو بہا رہے ہیں، موٹے موٹے آنسو بہا رہے ہیں، کیونکہ نبی آنسو بہا رہے ہیں۔ اب جیسے ہی یہ سارا مجمع رونا شروع کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ آسمان سے وحی آ گئی، حضرت جبرائیل آ گئے، یا رسول اللہ آپ کانپتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ غمگین نہ ہوں، آپ غمگین نہ ہوں، اللہ نے باقاعدہ آپ کے چچا کو لکھا ہے عرشوں کے اوپر، حمزہ اسد اللہ و اسد رسولی، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے، شیر ہے۔ قربانیاں یہ دی ہیں، ہم نے کیا قربانی دی؟ صرف رمضان کے مسلمان ہیں، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ صرف رمضان کے مسلمان ہیں، 10-15 بھٹے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کامیاب ہو جائیں گے، یہ بھٹے ان کی آخرت بنے گی، تمہارا کیا ہوگا؟ نمازیں پڑھو، ذکر کرو، اگر نہیں ہے تو تیار ہو جاؤ، ظالم بادشاہ کی طرف سے ظلم کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایمان والا صحیح معنوں میں من جائے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ سچے پکے مومن ہو جاؤ۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ میرے باپ کے گھر کا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ نے اتاری ہیں۔ ہمارے اندر خامیاں ہیں اور گن دوسروں کے گاتے پھرتے ہیں کہ یہ ہوا، وہ ہوا، اس نے وہ کیا، تو نے کیا کیا وہ دیکھ۔ یہ تو ان کی ایمانی داستان ہے، ان کی شہادت ہے۔ اب سنو، شہید ہوئے تقریباً کتنے سال ہو گئے بھائی؟ 1400 سال کا عرصہ گزر چکا۔ ایک واقعہ شیخ پیر طلحہ صاحب نے ایک واقعہ باقاعدہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت کہتے ہیں کہ باقاعدہ پچھلی صدی کا واقعہ ہے۔ کسی کے خواب میں حضرت حمزہ آئے، اس وقت کے جو بڑے عالم دین تھے، آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں جہاں پر آپ نے دفن کیا ہے، صحابہ نے دفن کیا،
ہمارے رشتہ داروں نے دفن کیا. وہ کہتے ہیں جہاں حضرت حمزہ کی پہلے قبر بنی تھی وہاں پر ایک نالے کے بغل میں احد میں قبر بنی تھی کہ وہ نالے کا پانی ہماری قبر میں آ رہا ہے, ہمیں منتقل کرو دوسری طرف. حضرت بیان فرمایا باقاعدہ پچھلی صدی کا واقعہ ہے. اس وقت حضرت حمزہ نے خواب میں آ کر کہا تو اس وقت بہت ساری مشاورت طلب کی گئی, بڑے بڑے علماء کو بلایا گیا اور حکومت کے کارندوں کو سب کو بلایا گیا کہ یہ تو صحابی رسول حضرت حمزہ ہیں, ان کی قبر میں پانی آ رہا اور باقاعدہ بشارت دی جا رہی ہے کہ ہمیں یہاں سے دوسری طرف منتقل کرو. اب کیا کرنا ہے؟ اور کہا کہ خاموشی سے بہرحال حضرت حمزہ کی قبر کو کھولنا ہے اور ان کو دوسری طرف منتقل کرنا. کہتے ہیں عراق کے ایک عالم حضرت محمود صواف رحمۃ اللہ علیہ, اور کہتے ہیں حضرت پیر صاحب طلحہ صاحب, انہوں نے باقاعدہ مجھ سے بیان فرمایا, ابھی 50 60 70 سال پہلے کی واقعات ہیں, اور کہا کہ مجھ سے انہوں نے خود بیان فرمایا کہ میں اس مشاورت میں اس کمیٹی میں شامل تھا کہ جنہوں نے رائے پیش کی تھی, اور ہم نے یہ طے کیا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ کہیں عالم اسلام میں ہنگامہ برپا نہ ہو. حضرت حمزہ کی نعش کو کھولا جا رہا ہے, حضرت حمزہ کی قبر کو کھولا جا رہا ہے. رات کا حصہ, رات کا وقت متعین کیا گیا, زیادہ آدمیوں کی بھیڑ اور اسی طرح اس کو جمع نہیں کیا گیا, رات میں کھولا گیا. تو میں نے دیکھا, حضرت محمود صواف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ باقاعدہ حضرت حمزہ جس طرح صحابہ نے ان کو دفن کیا تھا, جس طرح صحابہ نے ان کی نعش کو سلایا تھا, ایسے ہی بالکل حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے. ابھی پچھلی صدی کا واقعہ. اور حضرت حمزہ کے بارے میں یہ بھی طے ہے کہ حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ, انہوں نے باقاعدہ کفن کا کپڑا لایا تھا اپنے بھائی کے لیے, بڑا کپڑا تھا. ان کے بغل میں ایک صحابی تھے جن کا چھوٹا کپڑا تھا, 2 کپڑے لائے, ایک کپڑا ان کے لیے, ایک کپڑا ان کے لیے. اور جب انہوں نے خوراک ڈالا گیا, چھوٹا کپڑا حضرت حمزہ کے حصے میں آیا تو صحابہ نے ان کو باقاعدہ کفن پہنا دیا, اور جہاں پاؤں تھے وہاں پر ازخر کے پتے ڈال دیے تھے. حضرت محمود صواف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری ان آنکھوں نے دیکھا باقاعدہ قبر کھولنے کے بعد وہ کپڑا بھی ان کے بدن پر ویسے ہی موجود تھا, وہ پتے ازخر کے ویسے ہی موجود تھے. یہ زندگی ہے. ہم کس زندگی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, کس آس پر زندگی گزار رہے ہیں؟ کامیاب ہونا چاہتے ہیں نمازیں چھوڑ کے, وہ اللہ کو منہ دکھانا, کب کس کا وقت آئے گا پتہ نہیں ہے. کبھی اس کو 4 کندھوں میں اٹھا کر قبر کے گندے گڑھے میں کب پھینک دیا جائے پتہ نہیں ہے. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, زندگی اعمال والی گزارو, ڈھونگی والی زندگی نہ گزارو, سچے عاشق رسول بن کے زندگی گزارو. ڈھونگیوں کو اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مخلص بندوں کو اللہ کی ضرورت ہے. پھر کہتے ہیں حضرت رحمت اللہ علیہ, وہ ہمارے ساتھیوں نے جب کدال مارنا شروع کیا, مکمل ہو گیا, تو کہتے ہیں ازخر کے پتے تھے, پتہ نہیں تھا کہ پاؤں کہاں تک ہے. ایک کدال پڑ گیا انگوٹھے کے اوپر, ایک کدال پڑ گیا کہاں, انگوٹھے کے اوپر. تو کہتے ہیں کہ خون فوراً فواری کی طرح نکلنے لگا, اور 3 منٹ میں خون جمنے والا 1400 سال ہو گئے, خون جمع نہیں کیا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, علی اللہ والوں کو باقاعدہ کوئی غم نہیں ہوتا, وہ مر کے بھی زندہ ہوتے ہیں. فی سبیل اللہ اولیاء ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. تم کیا سمجھتے ہو کہ جو اللہ کے نام پر شہید ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے؟ وہ نہیں مرتا, زندگی ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں جیسے ہی ان کو اٹھانے کی باری آئی تو میں نے وہ کہتے ہیں حضرت محمود صواف رحمۃ اللہ علیہ, میں نے ان کا جہاں پر ان کو زخم لگا تھا, نیزے کا زخم, ان کا ہاتھ وہاں پر تھا, ویسے ہی ہاتھ چپک گیا تھا. تو میں نے ان کو ہاتھ کو چھوا تو کہتے ہیں ایسا محسوس ہوتا تھا ان کی ہتھیلیوں میں, جیسے میں اٹھایا تو زندوں کی ہتھیلیوں میں جو لچک ہوتی ہے, حضرت حمزہ کی ہتھیلیوں میں وہ لچک باقی تھی. جیسے ہی ہلکا سا میں نے اٹھانا شروع کیا تو ہاتھ الگ ہو گیا, الگ مطلب وہاں سے ہٹا, اور ہٹ کر ہم نے نیچے سلایا. تو کہتے ہیں کہ کفن جو تھا وہ اندر سے ہلکا ہلکا جہاں پر آنتیں کٹی تھیں وہاں سے خون نکلنا شروع. ہم نے سوچا اللہ یہ کیا ماجرا ہے,
1400 سال پہلے مرا ہوا انسان جس کے بدن سے خون نکلے، اللہ تیرا معجزہ ہے، معجزہ ہے۔ پھر ہم نے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کیا، کہتے ہیں وہ ہاتھ جو تھا حضرت حمزہ کا فوراً غیبی طور پر اللہ کی باقاعدہ غیبی طاقت ہے، وہ مرا ہوا انسان باقاعدہ ہاتھ حرکت کرے، وہ ہاتھ ویسے ہی اٹھ کے سیدھا اپنے وہ جو زخم تھا وہاں پر آ کے چپک گیا۔ یہ زندگی ہے، کون سی زندگی کی آس پر زندگی گزارے ہمیں نہیں پتا۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اعمال والی زندگی گزارو، نمازوں کی توفیق کے ساتھ زندگی گزارو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ 4 بندے صبح کھڑے ہوئے ہیں، دیکھ کے ترس آ رہا ہے، اتنا بڑا مجمع کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ رمضان کا مسلمان ہے، وہ شرم آنی چاہیے۔ نہ چہرے پر سنت ہے، نہ چہرے پہ عمامہ ہے، نہ چہرے پہ، نہ بدن کے اوپر نبی کا لباس ہے، کامیاب کیسے ہوگا تو؟ اور نہیں ہو سکتا، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اعمال پر جم جائیں، صحابہ کو اپنا آئیڈیل بنا کے زندگی گزاریں۔ نمازیں ارادہ کرو، آج سے نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ۔ بولو بھائی زور سے، یہ مسلمانوں والا مجمع ہے، یہ ایمان والا مجمع ہے کہ آج سے نمازیں نہیں چھوٹیں گی ہماری۔ بولو بھائی انشاءاللہ ذکر کریں گے، نماز کی توفیق ہوگی، نماز پابندی سے پڑھیں گے، جس کو قرآن آتا ہے وہ قرآن پڑھے، رب کیا کہتا ہے دیکھے۔ اخبار پڑھنے سے، موبائل کا مطالعہ، گوگل کا، یوٹیوب کا مطالعہ کرنے سے، فیس بک کا، ٹویٹر کا اور انسٹاگرام کا مطالعہ کرنے سے جنت نہیں ملتی، قرآن پڑھنے سے جنت ملتی ہے۔ پب جی کھیلنے سے، دوسرے گیم کھیلنے سے جنت نہیں ملتی، یہ تمہاری